بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 مارچ 2020 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ 40 نئے مریض، کل تعداد 392 ہو گئی۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کے ترجمان محمد العبد العالی نے کہا کہ سعودی عرب میں مزید 48 مریضوں کی تشخیص ہونے کے بعد مجموعی تعداد 392 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت صحت موجودہ صورتحال کے حوالے سے جامع انداز میں کام کر رہی ہے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کے ترجمان کے حوالے سے مزید کہا، اب تک سعودی عرب میں وبائی مرض میں مبتلا 8 مریض صحت یاب ہونے کے بعد مجموعی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کی جانب سے جاری احتیاطی تدابیر پر سب عمل کریں تاکہ جلد از جلد اس وبائی مرض پر بہتر انداز میں قابو پایا جا سکے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے ہنگامی اقدامات پر عمل کرتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے اردو سمیت کئی زبانوں میں احتیاطی تدابیر پر مبنی کتابچے بھی شائع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت نے وبائی مرض کے بارے میں درست معلومات کے حصول یا مریض کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ٹول فری نمبر 937 بھی لانچ کیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے وبائی مرض کے مریضوں کے لیے عالمی ادارہ صحت کے اصولوں کے مطابق قرنطینہ سینٹر بنائے گئے ہیں، جہاں ہر شہر میں مرکزی لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں جہاں پر اس مرض کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں لڑکی کو سجدہ کرنے والا نوجوان گرفتار۔ مکہ پولیس نے کہا کہ ایک یمنی لڑکی کو سجدہ کرنے والا نوجوان گرفتار کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک نوجوان کو کسی لڑکی کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ جدہ کی ایک مسجد کے دروازے کے سامنے مقامی نوجوان اور یمنی لڑکی نے دین کے شاعر کا مذاق اڑایا ہے۔ پولیس نے کہا کہ تصویر وائرل ہوتے ہی پولیس کی خفیہ ٹیم نے ملوث افراد کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ انتہائی مختصر وقت میں دونوں کی شناخت ممکن ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ تصویر میں سجدہ کرنے والا نوجوان ایک 30 سالہ شہری ہے، جبکہ لڑکی یمنی تارک وطن ہے جس کی عمر 20 سال ہے، جبکہ ان کی تصویر اتارنے والی لڑکی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ بھی یمنی شہری ہے اور اس کی عمر 20 سال ہے۔ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان کو ضابطے کی کارروائی کے بعد متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جمعہ کو ٹویٹر پر صارفین نے ہیش ٹیگ نوجوان لڑکی کو سجدہ کر رہا ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا۔ ٹویٹر صارفین کی بڑی تعداد نے اس حرکت کی سخت مذمت کرتے ہوئے ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہرمین ایکسپریس ٹرین 21 مارچ سے 3 اپریل تک بند رہے گی۔ ہرمین ایکسپریس ہفتہ 21 مارچ سے 3 اپریل تک 2 ہفتے کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ جدہ، مکہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی بھی شہر کے لیے 3 اپریل تک ہرمین ایکسپریس سے سفر نہیں کیا جا سکے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ہرمین ایکسپریس انتظامیہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق اگر ہرمین ٹرین کے پروگرام سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ رابطہ نمبر پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ سعودی ریلوے کمپنی نے توجہ دلائی کہ جو مسافر ہرمین ایکسپریس سے بکنگ کرائے ہوئے ہوں وہ کسی اضافی فیس کے بغیر ریزرویشن کینسل کرا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 92000329 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب نے وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر ملک میں ٹرینوں، بسوں اور ٹیکسیوں سمیت ڈومیسٹک پروازوں کو 14 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے جمعے کو وزارت داخلہ کے احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ مذکورہ پابندی کا اطلاق ہفتے کی صبح 6 بجے سے ہوگا۔ قرنطینہ سے کوئی مریض فرار نہیں ہوا۔ جازان میں مریض قرنطینہ سے فرار نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت نے کہا کہ ریجن میں وبائی مرض کے 2 مریض ہیں اور دونوں قرنطینہ میں ہیں۔ دونوں کی صحت مستحکم ہے۔ محکمے نے کہا کہ سوشل میڈیا پر قرنطینہ سے فرار ہونے والے مریض کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محض افواہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔
محکمے نے کہا کہ شہری اور غیر ملکی افواہوں پر یقین نہ رکھیں اور مستند ذرائع سے ہی خبریں لیں۔ دوسری طرف الباحہ محکمہ صحت نے کہا کہ ریجن میں وبائی مرض کے حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہ پھیلائی جا رہی ہے، جس میں کہا گیا کہ مریض قرنطینہ کی پابندی نہیں کر رہا اور آزادانہ طریقے سے میل جول رکھے ہوئے ہے۔ محکمے نے کہا کہ یہ بات غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیرون ملک سے ایک شہری واپس آیا تھا جس پر وبائی مرض کی علامتیں ظاہر نہیں تھیں۔ محکمے نے بتایا کہ وزارت کے ضوابط کے مطابق شہری کو گھر میں محدود رہنے کی ہدایت کی گئی، جس کی وہ پابندی کرتا رہا ہے۔ محکمے نے کہا کہ کل جمعہ کو لیبارٹری ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی تھی کہ وہ وبائی مرض کا حامل ہے۔ تصدیق ہونے پر اسے کنگ فہد ہسپتال کے قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ محکمے نے کہا کہ شہری اور غیر ملکی خبریں پھیلانے سے پہلے مستند ذرائع سے تصدیق کر لیا کریں۔ دکانداروں کے کرائے معاف کیے جائیں۔ مشرقی ریجن چیمبر آف کامرس کے سربراہ عبدالحکیم بن حمد العمار کہتے ہیں کہ وبائی مرض کی روک تھام کے لیے کاروبار بند کرنے کی وجہ سے لاکھوں دکاندار متاثر ہوئے ہیں، جن کے ساتھ رعایت برتتے ہوئے کرائے معاف کیے جائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے مشرقی ریجن میں گورنر شہزادہ سعود بن نائف کی سرپرستی میں ایک مہم چلا رکھی ہے، جس کے تحت سرمایہ کاروں، شاپنگ سینٹرز اور دکانوں کے مالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 مہینے کا کرایہ معاف کریں۔ چیمبر آف کامرس کے سربراہ نے کہا کہ وبائی مرض سے کاروباری طبقہ انتہائی متاثر ہے، ایسے میں سرمایہ کاروں سے اپیل ہے وہ اس میں کردار ادا کرتے ہوئے دکانداروں کے ساتھ رعایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے اپیل ہے جس پر عمل کرنا لازمی نہیں، البتہ ہم سب سے اپنا حصہ ڈالنے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاپنگ مالز کے مالکان کو خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر حصہ ڈالیں گے۔ انتشار پیدا کرنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے معاشرے میں انتشار پیدا کرنے والوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ مساجد میں جمعہ اور جماعت معطل کرنے کے فیصلے کو بنیاد بنا کر معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے کہا کہ خبردار رہیں، اخوان المسلمین اور اس گماش کے لوگ مساجد میں جمعہ اور جماعت کو معطل کرنے کے فیصلے کو فتنہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فتویٰ پرور کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں جمعہ اور جماعت معطل نہیں ہونا چاہیے، وہ اس فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے سربراہ علماء بورڈ کے فتوے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جو مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا وبائی مرض کی روک تھام کی بنیاد لوگوں کے میل ملاپ اور بھیڑ بھاڑ کو روکنے میں ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ حکومت نے وبائی مرض کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کی عالمی سطح پر بھی پذیرائی ہوئی ہے۔ امارات نے خلیجی ریاست کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق متحدہ عرب امارات نے کہا کہ اقتصاد کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ خلیجی ریاستوں کے شہریوں پر بھی ملک میں داخلے کی پابندی لگائی جائے۔ وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعلقات نے کہا وبائی مرض کے پیش کی تشخیص کے آلات کی فراہمی تک فیصلے پر عمل درآمد رہے گا۔ احتیاطی تدابیر کب تک جاری رہیں گی؟ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ نئے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کب ختم ہوں گی اس کی تاریخ ابھی تک متعین نہیں کی جا سکتی۔ کسی بھی تاریخ کا تعین بے حد مشکل کام ہے۔ احتیاطی تدابیر کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جب ان کی ضرورت ختم ہوگی پہلی فرصت میں انہیں اٹھائے جانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر صحت نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے، اس کا خاتمہ کب ہوگا اس سلسلے میں توقعات سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ ان ممالک میں زیادہ پھیل رہا ہے جہاں اس سے بچاؤ کی تدابیر نہیں کی گئیں۔ الربی نے یہ بھی کہا کہ وبائی مرض کی نگران کمیٹی احتیاطی تدابیر کا انتہائی پابندی سے جائزہ لے رہی ہے، وہی طے کرے گی کہ احتیاطی تدابیر کب تک جاری رہیں گی اور کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ یاد رہے کہ الربیہ سے پریس کانفرنس میں موجود نامہ نگاروں نے یہ سوال بار بار کیا تھا کہ وبائی مرض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کا سلسلہ کب تک ختم ہو جائے گا۔ ریاض میں 13 ہوٹل قرنطینہ میں تبدیل۔ سعودی محکمہ صحت کے حکام نے ریاض کے 13 ہوٹلوں کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ اقدام نئے وبائی مرض کے روک تھام کے لیے کیا گیا۔ الشرق الوسط کے مطابق
بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدبیر کے طور پر قرنطینہ میں رکھا جا رہا ہے۔ ریاض کے جن 13 ہوٹلوں کو قرنطینہ میں تبدیل کیا گیا تمام 5 اور 7 سٹار ہوٹل ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے ان ہوٹلوں میں کلینکس قائم کیے ہیں۔ 24 گھنٹے طبی عملہ ان ہوٹلوں میں رکھے گئے افراد کی صحت نگرانی کر رہا ہے۔ وزارت صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا سے متاثرہ مقامات سے سعودی شہریوں کو اندرون ملک لایا جاتا ہے تو انہیں بھی 14 دن کے لیے انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں وبائی مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔